حکیم صاحب، جو خشک کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے اور سانس کی بندش ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جو آپ نے آج کا جو ٹاپک رکھا ہے، واقعی ہی آج کل موسم میں یہ بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ موسم میں تبدیلی کی وجہ سے خشک کھانسی، نزلہ زکام، بخار آج کل بہت زیادہ وائرل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سموگ جو ہے وہ موسم میں بہت زیادہ ہے۔ سموگ جو ہے یہ انتہائی نقصان دہ ہے لنگز کے لیے، خاص کر آپ دیکھیں انہی دنوں میں زیادہ تر سانس کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے۔ ایک تو جب سردی آتی ہے تو لنگز جو ہے اس کی جو وینے ہیں وہ ویسے ہی سردی کی وجہ سے، ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، سکڑ جاتی ہے، اوپر سے تنگ ہو جاتے ہیں، ان کے رستے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا کیا ہے، یہ جو سموگ ہے اس کے اندر کیونکہ ایک تو دھند تو ہے، دھند کے ساتھ جو پلوشن دھواں اس کے اندر آمیزش ہو جاتی ہے تو یہ خطرناک نوعیت کی ہو جاتی ہے۔ جو ذرات ہوتے ہیں گرد و غبار کے، اب اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے سانس والی جو نالیاں ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے سب سے پہلا کام شروع ہوتا ہے پھر خشک کھانسی کا۔ جب خشک کھانسی ہوتی ہے ساتھ ہی گلا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، سموگ اندر جاتی سے گلا بھی خراب ہوتا ہے، لنگز بھی خراب ہوتی ہیں۔ جب خشک کھانسی بھی ہوگی، گلا خراب ہو گیا، پھر چند دن بعد اس کے ساتھ نزلہ زکام بخار شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس سے کیسے بچا جائے؟ پہلے تو اللہ کے آگے دعا کریں، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش بھیج دے۔ ایک ہوتی ہے مصنوعی بارشیں، جیسے ہمارے لاہور میں بھی چند دن پہلے تجربہ کیا گیا 18 کے کتنے مقامات پر بارش کروائی گئی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، ہمارا جو خود کردہ نظام جو ہے وہ اس کے مقابلے میں تو زیرو ہے۔ اگر بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی تو اس سے انشاءاللہ پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا فائدہ اٹھائے گی۔ اس سے کیا ہوگا، سموگ جو ہے اس میں سے وہ سموگ ختم ہو جائے گی۔ جب سموگ ختم ہوگی ساتھ ہی ساتھ جتنے ہمارے درخت لگے ہوئے ہیں وہ صاف ہو جائیں گے، دھل جائیں گے۔ اللہ نے نظام بنایا ہے، جیسے ہی بارش ہونی ہے دیکھیں آپ کو درخت جو ہیں کتنے خوبصورت بھی لگیں گے اور ان کی جو ہوا ہے وہ بڑی زبردست ہوگی۔ اس کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوگا، یہ جو ہمارا آج کل موسمی نزلہ زکام بخار ہے، جیسے ہی آپ کا ماحول ٹھیک ہونا ہے، سموگ کم ہونی ہے اور اس میں ہوا اچھی چلنی ہے، فضا صاف ہو جانی ہے، اس سے جو نزلہ زکام بخار 80% 90% کم ہو جانا ہے۔ اور آج کل جو خشک کھانسی ہے وہ اتنی خطرناک ہے، میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ ہر ٹائم کھانسی کرتے رہتے ہیں اور کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی ایسی۔ تو یہاں پہ وقتی طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک تو سردی سے بچیں۔ ہمارے گھروں میں ان دنوں میں موسم سرما ہو، سردیوں کا موسم ہو اور اس میں آپ کے گھر میں شہد نہ ہو، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے آباء و اجداد، تو اگر ہم صحابہ سے دیکھیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں دیکھیں شہد کتنا اہم تھا۔ شہد کے بارے میں حکم ہے کہ شہد بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اب شہد کے فوائد کیا ہیں، اگر آپ کو ٹھنڈ لگ گئی ہے تو گرم پانی میں ملا کے پی لیں، یا ویسے ہی ایک چمچ کھا لیں، یا اسے زعفران کے اندر شامل کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور شہد کو آپ اس کے اندر 12 سنگا عام مل جاتا ہے، یہ جو ہم ایک نسل ہے ہرن کی 12 سنگوں والی، اس کے سینگ کو لے کے اس کا کشتہ بنا کر، وہ جو کشتہ ہوتا ہے اسے 12 سنگا کہا جاتا ہے۔ وہ اگر شہد میں 3 سے 4 چاول، بڑے کی خوراک ہے، چھوٹا ہو تو 2 چاول کے برابر اس کی خوراک شہد میں ڈال کے استعمال کر لیں، فوری طور پہ نمونیا اور سردی کا علاج ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پیارے نبی نے تو ہمیں اس چیز کے بارے میں بتا دیا، اور شہد اتنی زبردست چیز ہے، گرمیاں ہیں تو ٹھنڈے پانی میں ڈال کے پی لیں، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جائے گی، ٹھنڈے دودھ میں ڈال کے پی لیں، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ باقاعدہ قرآن کریم کے اندر بھی شہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا کہا ہے۔ بالکل۔ تو اب ہمارے پیارے نبی کی بات جو جس کے اوپر مور لگ جائے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات کے اوپر، تو ہم تو کہتے ہیں ہماری جان چلی جائے کہ یہ چیز غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اب سب سے پہلے تو ہم نے گھروں میں رکھنا ہے شہد۔ سردیوں کو موسم میں اسے گرم دودھ میں ڈال کے پی لیں، بہترین چیز ہے۔ آپ اسی کے اندر بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، اس طرح کی چیزیں گرینڈ کر کے اس میں ڈال کے وہ 1 چمچ کھا لیا کریں، بہترین چیز ہے۔ آپ یعنی کہ شہد کو اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے روزانہ سردی لگتی ہے، تو آپ لونگ لیں، دار چینی لیں، دونوں کا پاؤڈر کریں، وہ شہد میں ملا کر رکھ لیں، صبح روزانہ آدھی چمچ لے لیا کریں یا رات کو لے لیا کریں، آپ کو سردی نہیں لگے گی۔ اور وہ پٹھوں کی طاقت کے لیے، کمزوری کے لیے کمال کا معجون آپ نے گھر میں ہی تیار کر لیا۔
یعنی کہ اس میں ایک بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ شہد گھر میں ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ان دنوں میں ہمارے گھر میں بھنے چنے ہونے چاہیے، کھجور کا ہمارے گھر میں استعمال ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہمارے گھر میں ہر ٹائم پڑی ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ اب آتے ہیں بات جو خشک کھانسی ہے۔ خشک کھانسی میں آپ نے شہد سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے؟ آپ اس میں منقع لیں، اس کے بیج نکال کے 2 سے 3 دانے منقع کے شہد میں ملا کے 1 چمچ کھلا دیں، انشاءاللہ فوری افاقہ ہے۔ کالی مرچ لے لیں، اس کو پاؤڈر کر کے شہد میں ملا کے دے دیں، فوری فائدہ ہے۔ اسی طرح ادرک گھر میں پڑا ہوتا ہے ہر کسی کے، جس کو بہت کھانسی ہے، سانس کون سے نہیں آ رہا، فوری طور پہ ادرک کا قہوہ بنائیں، اس کے اندر شہد شامل کریں اور وہ پلا دیں، فوری طور پہ ریلیف مل جائے گا۔ اسی طرح اگر کھانسی زیادہ ہے تو منقع لے لیں، منقع کے ساتھ ادرک لے لیں اور ساتھ لے لیں بڑی الائچی اور دار چینی، 4 چیزوں کو آپ قہوہ بنائیں، بنانے کے بعد شہد ملا کے یہ پئیں، فوری طور پہ کھانسی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح میں نے جو آپ کو بارہ سنگھا بتایا ہے وہ شہد میں ملا کے لینے سے کھانسی بھی ختم ہوتی ہے، بخار بھی اتر جاتا ہے اور سردی بھی اتر جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کشتہ گودنتی پڑا ہو تو پھر آپ کشتہ گودنتی اور بارہ سنگھا دونوں کو ملا کر 5 چاول 1 چمچ شہد میں رکھ کے کھا لیں تو بخار بھی اتر جائے گا، نزلہ زکام بھی ٹھیک ہو جائے گا اور کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ جو میری مائیں بہنیں یا بیٹیاں پریشان ہوتی ہیں کہ بچہ آج کل ان دنوں میں بچے چھوٹے جب سوتے ہیں تو آوازیں آتی ہیں، ریشہ جو ہے نا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آوازیں آتی ہیں اور ریشے کی وجہ سے سو نہیں پاتے، ٹھیک ہے، ان کے لیے بڑا بہترین ہے سہاگا 20 روپے کا لے ہیں بازار سے، توا لیں، توے کے اوپر رکھیں، اسے اوپر کوئی سلور کا کولا رکھیں، اس کو پھلا کر لیں، آگ جلائیں گے وہ پھول جائے گا، اس کو پاؤڈر کر کے گھر میں آپ کے پڑا ہونا چاہیے۔ دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ 3 سے 4 چاول شہد میں ملا کے چٹا دیں، اس سے کیا ہوگا، وہ جو بلغم ریشہ جمع ہوا ہے سردی کی وجہ سے وہ پخانے کے رستے یا الٹی کے رستے باہر نکل آئے گا، بچے کی چیسٹ صاف ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ پیشنٹ ان دنوں میں بچوں کا آتا ہے، کیونکہ بچوں کو بڑی جلدی سردی لگ جاتی ہے، کیونکہ ان کا مزاج نازک ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، تو ان کے لیے گھر میں سہاگا اور بارہ سنگھا یہ رکھے ہوں، ایک ٹائم سہاگا دے دیں، ایک ٹائم بارہ سنگھا دے دیں، نہ بچے کو سانس کی تنگی ہوگی، نہ بچہ نیلا پیلا ہوگا، نہ آپ کو بار بار فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگنا پڑے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے رات کو 2 بجے بچے کا سانس بند ہونا شروع ہوا تو فوری ہاسپٹل جانا پڑا۔ اگر گھر میں آپ کے شہد ہے، بارہ سنگھا ہے، سہاگا ہے تو اللہ جانتا ہے انشاءاللہ آپ کو باہر نہیں جانا پڑے گا۔